کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 18 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب محافل و مجالس حصہ دوم کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 183 تک پہنچ چکے ہیں، اور اس طرح ہم نے 8 ائمہ کی حالات زندگی اور ان کے فضائل، ان کے مصائب، یہ ان کا ہم نے مطالعہ کر لیا ہے، اور اب ہم پہنچے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام تک، اور ان کے بارے میں جو ان کے معلومات دی گئی ہیں جو یہاں درج ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرتی ہوں کہ اس میں مبارک محمد، لقب تقی اور جواد، کنیت ابو جعفر، والد ماجد امام علی رضا علیہ السلام، والدہ ماجدہ جناب سبیکہ، ولادت 10 رجب المرجب 195 ہجری جمعہ مدینہ منورہ، شہادت 29 ذیقعد 220 ہجری سہ شنبہ، عمر مبارک 25 سال اور قبر مطہر کاظمین۔ صفحہ نمبر ہے 184، اور یہاں پر 11ویں محفل کا آغاز ہے اور موضوع ہے داستان عظمت امام محمد تقی علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علینا للہدی و ان لنا الآخرۃ والأولی۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ مالک کائنات کا یہ ارشاد گرامی اشارہ کر رہا ہے کہ اس نے ہر دور، ہر زمانہ میں انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انتظامات کیے ہیں، اور کوئی دور ایسا نہیں چھوڑا کہ جب ہدایت لینے والے رہے ہوں اور ہدایت دینے والا نہ رہا ہو۔ اس کا انتظام ہدایت اتنا پختہ اور مکمل رہا ہے کہ جس طرح بھی انسان راہ راست پر آنے کے لیے تیار ہوا ہے اس نے اسی طرح کا انتظام کیا ہے۔ اگر کمالات و فضائل دیکھ کر ایمان لانے والا ہو تو انبیاء و مرسلین کو کمالات اور فضائل کا مرکز بنا دیا، اور اگر معجزات و آیات کے ذریعے ایمان لانے والا ہوا تو اولیاء الہی کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر کر دیے۔ اس کا منشا یہ تھا کہ انسان صراط مستقیم سے بہکنے نہ پائے اور کسی نہ کسی طرح راہ ہدایت پر آ جائے۔
اب یہ انسان کی بد نصیبی ہے کہ وہ خدائی انتظام سے فائدہ نہ اٹھائے، ورنہ قدرت نے اپنے انتظام میں کوئی نقص اور کوئی کوتاہی ہی نہیں رکھی ہے۔ اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ہر دور میں ایسے بد نصیب افراد پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے خدائی انتظام سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور بدبختی کی زندگی گزارتے رہے۔ صفحہ نمبر 185۔ قابیل کون تھا؟ جناب آدم ہی کا بیٹا تھا، لیکن ایسا بد نصیب کہ باپ کی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھا سکا اور بالآخر قاتل بن کر ملعون ہو گیا۔ اگلے پیراگراف، کنعان کون تھا؟ جناب نوح کا فرزند ہی تو تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ باپ کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور بالآخر غرق ہو گیا۔ نالائق بھی کیسا کہ باپ آواز دے رہا ہے کہ سفینے پر آ جا، سفینے کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ سفینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ جانے کیا بدبختی تھی کہ سفینے کو چھوڑ کر یاد بھی آیا تو پہاڑ ہی یاد آیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نے واضح کر دیا کہ جس نے سفینہ کو چھوڑا اسے پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا، اور ایسا ڈوبے گا کہ پہاڑ کو بھی لے ڈوبے گا۔ اگلا پیراگراف، بات فقط نوح کے بیٹے اور پہاڑ کی نہیں ہے، یہ قدرت کا اشارہ ہے کہ ہمارے وسیلہ نجات کو چھوڑا اور تباہی آئی۔ ہلاکت سے بچنا ہے تو اس وسیلے کو اختیار کرو جو ہم نے معین کیا ہے، ورنہ ہمارے والے کو چھوڑ کر نبی کا بیٹا بھی نہیں بچ سکا تو نبی کا کلمہ گو کیا بچ سکے گا۔ اگلا پیراگراف، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان نے ہر دور میں الہی ہدایت کا انکار کیا ہے اور اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ جناب نوح اور جناب لوط کی زوجہ کون تھیں؟ دو نبیوں کی بیویاں، ان سے زیادہ حسین ماحول ہدایت کا کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ لیکن شوہر پر اعتماد نہ کیا، خیانت کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تباہ ہو گئیں، اور ایسی تباہ ہوئیں کہ قرآن مجید نے بھی اعلان کر دیا کہ انہیں زوجیت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ نبی کی زوجہ ہیں لیکن خدائی انتظام سے انکار کر دیا تو ہلاکت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ صفحہ نمبر 186۔ مسئلہ نبی کے بیٹے یا نبی کی زوجہ ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ انتظام ہدایت کا ہے۔ ہدایت الہی پر ایمان لے آئے تو غیر بھی نجات کے حقدار ہو گئے، اور ہدایت الہی سے الگ ہو گئے تو اپنے بھی غرق کر دینے کے قابل ہو گئے۔ اگلا پیراگراف ہے، جناب نوح اور جناب لوط کے بعد بھی بے شمار مثالیں ملیں گی جہاں اہل دنیا نے خدائی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ قارون کون تھا؟ جناب موسیٰ کا عزیز ہی تو تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ بالآخر زمین میں دھنس گیا۔ اگلا پیراگراف، برادران یوسف کون تھے؟ جناب یعقوب کے فرزند ہی تو تھے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نمائندہ پروردگار سے انحراف کیا اور تباہی کے گھاٹ اتر گئے۔ یہ تو نبی خدا کا کرم تھا کہ انہوں نے خطا معاف کر دی، ورنہ تباہ ہونے میں کوئی کسر نہ تھی۔ اور یہ قدرت کا اعلان آج بھی ہے۔ ہمارے نظام سے انکار کر دیا ہے تو مایوس نہ ہونا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب بھی ہمارے ہادیوں کے قدموں میں آ جاؤ، ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے یہی تو کہا گیا تھا کہ اگر خطا کار انسان ہم سے توبہ کرنا چاہے اور آپ کو ذریعہ بنائے تو ہم بھی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اگلا پیراگراف ہے کہ نظریہ دیکھنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آؤ، اور عمل دیکھنا ہو تو حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں آؤ۔ حر نے واضح کر دیا کہ کسی کو توبہ کرنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، حسین علیہ السلام والوں کو آتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ کسی کو وسیلے کی قدر ہو یا نہ ہو، حر کو وسیلے کی قدر ہے۔ اسی لیے تو میں نے جہنم کے راستے میں جانے والے کو جنت کے راستے کھینچ لیا، اور لعنت و ملامت کی راہ میں چلنے والے کو عصمت کے سلام کا حقدار بنا دیا۔ صفحہ نمبر 187۔ عزیزان محترم، گزارش یہ ہے کہ ہر دور میں ہدایت الہی سے انحراف کرنے والے پیدا ہوتے رہے اور طرح طرح سے انحراف کرتے رہے۔ آیات و معجزات، فضائل و کمالات میں کوئی نقص نہیں پایا تو معجزہ ہی کو نقص قرار دے دیا۔ معجزے پر جادو کے الزام کے کیا معنی ہے؟ انسان یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں ان کے کردار میں نقص نہیں ملا ہے، تو ان کے کمالات ہماری دسترس سے بالا تر تھے، ان کے فضائل ہماری سمجھ سے اونچے تھے۔ ہمارے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ ہم نفسیات ہی کو نقص قرار دے دیں۔ اس جملے کو میں دوبارہ آپ کے گوش گزار کرتی ہوں۔ ہمارے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ ہم فضیلت ہی کو نقص قرار دے دیں اور معجزہ ہی کو جادو کا نام دے دیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کی مثال خود آپ کو تاریخ اسلام میں بھی مل جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کے ٹکڑے کر رہے ہیں اور کفار جادو کہہ رہے ہیں۔ آپ تھوڑے سے کھانے سے ساری قوم کو سیر و سراب کر رہے ہیں اور قوم جادوگر بنا رہی ہے۔ اور اب جو یہ سلسلہ کفر سے اسلام تک آیا تو نوبت یہ آ گئی کہ قرآن حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کی مدح کر رہا ہے اور مسلمان رکوع کے صحیح ہونے کی بحث کر رہے ہیں۔ اللہ سورہ دہر نازل کر رہا ہے اور یہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ فاقے کر کے راہ خدا میں روٹیاں دینا صحیح ہے یا نہیں۔ ادھر سے نجوہ کی آیات نازل ہو کر خیرات کی مدح کر رہی ہے، ادھر سے نجوہ کی آیت نازل ہو کر خیرات کی مدح کر رہی ہے۔ ادھر یہ بحث ہو رہی ہے کہ علی علیہ السلام نے جلدی کر کے دوسروں کو عمل کرنے کا موقع نہیں دیا اور حکم آیت کو منسوخ کرا دیا۔ پوچھیے کس نے جناب کو منع کیا تھا؟ آپ ہی نے پہلے عمل کر لیا ہوتا اور علی علیہ السلام محروم رہ جاتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں عمل کس کو کرنا ہے؟ یہاں تو صرف اعتراض سے غرض ہے اور اس کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ قدرت نے بھی کہہ دیا کہ تم اعتراض کرتے جاؤ، ہم فضیلتیں دیتے جائیں گے۔ صفحہ نمبر 188۔ تم نقص نکالتے جاؤ، ہم آیتیں نازل کرتے جائیں گے۔ ہم نے بھی کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اہل دنیا نے اعتراض تو کیے، کم از کم اتنا تو فائدہ ہوا کہ آیتوں نے نازل ہو کر دنیا والوں کی حیثیت بھی واضح کر دی اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال پر روشنی بھی ڈال دی، ورنہ یہ فضائل پردہ راز ہی میں رہ جاتے۔ اگلا پیراگراف، یاد رکھو جو صرف عیب نکالنے والے ہوتے ہیں وہ دنیا دار ہوتے ہیں، اور جن کی شان میں آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، ہنر کو عیب اور کمال کو نقص بنانے کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو قوم نے ان کے نسب ہی پر اعتراض کر دیا۔
قدرت نے اپنے کرم خاص سے انہیں بغیر باپ کے پیدا کر کے روح اللہ اور کلمۃ اللہ بنایا تھا، اور یہاں روح اللہ ہونا ہی غضب ہو گیا اور طرح طرح کی بحثیں شروع ہو گئی۔ مریم تمہارے ماں باپ میں کسی کا کردار خراب نہیں تھا، آخر یہ بغیر شوہر کا بچہ کیسا؟ مریم نے بھی طے کر لیا کہ جواب جاہلان نباشد خاموشی۔ فرما دیا میں نے روزے کی نظر کر لی ہے اور میں بات نہیں کر سکتی، جو کچھ پوچھنا ہے اس گہوارے کے بچے سے پوچھو۔ تو قوم حیرت میں پڑ گئی، بھلا گہوارے کے بچے سے کیسے گفتگو کی جائے؟ ایک مرتبہ گہوارے سے آواز آئی، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور نبی بنایا گیا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی گئی ہے، مجھ سے ماں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، میں کوئی ظالم اور جابر اور بد نصیب نہیں ہوں۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائن اس صفحے کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کر کے بتا دیا کہ اللہ والے بچپن ہی سے صاحب کمالات ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 189۔ ان کے کمالات سنوں سال کے پابند نہیں ہوتے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ دنیا والوں کا مزاج یہ ہے کہ جب پروردگار کسی کو کوئی ایسا کمال دیتا ہے جو ان کے بس میں نہیں ہوتا تو یہ کمال کا اعتراف کرنے کے بجائے کمال ہی کو نقص سمجھنے لگتے ہیں۔ اگلا پیراگراف تاریخ اسلام کا عظیم ترین واقعہ جس کی کائنات میں کوئی نظیر نہیں ہے اور نہ دوسری امتوں میں اس کی مثال پیدا ہوئی ہے۔ مولائے کائنات کے خانہ کعبہ میں ولادت ہے، مگر خدا برے کرے عداوت اور تعصب کا کہ اسے بھی فضیلت کے بجائے منقصت اور عیب کا رخ دینے کی کوشش کی گئی۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ مالک کائنات اپنے گھر میں جگہ دے اور اس کے بندے اس فضیلت کو عیب شمار کریں۔ کہا یہ گیا کہ فاطمہ بنت اسد رسم عرب کے مطابق بتوں سے دعا کرنے آئی تھیں۔ اتفاق سے حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ تو انتہائی عیب کی بات ہے کہ وہ وحدہ لا شریک کے ہوتے ہوئے انسان بتوں سے دعا مانگے۔ میں کہوں گا کہ ان بحثوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بات کا مسئلہ ہے کہ دعا کس سے کی گئی اور دعا کے الفاظ کیا ہیں۔ اس کا فیصلہ تو وہ کریں گے جو تاریخ و حدیث پر نظر رکھتے ہیں اور حقائق سے باخبر ہیں۔ ایسے جاہل ان باتوں کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان سے تو صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ اگر دعا بتوں سے کی گئی تھی تو دیوار کعبہ میں در کس نے بنایا تھا؟ در کو دوبارہ بند کس نے کیا تھا؟ قفل در کو کھلنے سے روک کس نے دیا تھا؟ 3 دن کے بعد دوبارہ دیوار کو شق کس نے کیا تھا؟ 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے رزق کس نے فراہم کیا تھا؟ ولادت کے سارے انتظامات کس نے کیے تھے؟ صفحہ نمبر ہے 190۔ کیا یہ سب کام بھی بتوں نے ہی انجام دیے تھے؟ اگر بتوں نے انجام دیے تھے اور ان میں اتنی طاقت ہے تو یہ اسلام آپ کو مبارک ہو جو فضیلت علی علیہ السلام کا اقرار نہ کر سکے اور بتوں کے اقتدار اور اختیار کا اقرار کر لے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان بیچاروں کو یہی سوچنا بھی چاہیے، اس لیے کہ جن لوگوں نے مدتوں بت پرستی کی ہے وہ بت شکن کے کمالات کیا جانیں، اور اگر یہ کام بتوں کا نہیں ہے تو وہ کون ہے جو بتوں کے بندوں کے لیے ایسا انتظام کرتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے کچھ نہیں کرتا؟ ماننا پڑے گا کہ کوئی عظیم طاقت ہے جس نے بنت اسد کو بلایا تھا۔ اس نے دیوار کعبہ میں
در بنایا تھا، اس نے مہمان کیا تھا، اس نے رزق کا انتظام کیا تھا، اسی نے ولادت کی مشکل آسان کی تھی، اسی نے علی علیہ السلام کو مولود کعبہ بنایا تھا، اور اسی نے اپنے اس بندے کو ساری کائنات سے بالا تر فضیلت کا مالک بنایا تھا۔ دنیا قبول کرے یا نہ کرے، رب العالمین نے علی علیہ السلام کو شرف دے دیا، اور شرف دے کر یہ واضح کر دیا کہ اب علی علیہ السلام سے اختلاف نہیں ہے، بلکہ مجھ سے اختلاف ہے۔ اور یاد رکھو، دشمن علی علیہ السلام کو تو تم مسلمان کہہ سکتے ہو، لیکن میرے دشمن کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ارباب کرم، اس مقام پر ایک بات اور کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد پر یہ اعتراض صرف اس لیے پیدا کر دیا گیا کہ خانہ کعبہ میں بت موجود تھے۔ یہ گھر بیک وقت خانہ خدا بھی تھا اور بت خانہ بھی، ورنہ اگر بت نہ ہوتے تو اس اعتراض کی گنجائش بھی نہ ہو سکتی تھی کہ دشمن کو یہ موقع بتوں کی موجودگی سے مل گیا ہے۔ تو اب مجھے کہنا ہے کہ اگر کہیں یہ بت باقی رہ جاتے تو آج یہ اعتراض عالمگیر ہو جاتا، اور ہر مسلمان کی نماز، ہر مسلمان کا سجدہ مشکوک ہو جاتا کہ اس نے خدا کے گھر کا سجدہ کیا ہے یا بت خانے کا، معبود حقیقی کے سامنے سر جھکایا ہے یا اصنام باطل کے سامنے۔ یہ تو اس آنے والے کا احسان ہے کہ اس نے خانہ کعبہ میں قدم رکھ کر اسے بتوں سے پاک کر دیا اور تمام مسلمانوں کے سجدوں کو شرک سے بچا لیا۔ تو اب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جب تک اسلام میں نمازیں ہوتی رہیں گی، جب تک مسلمانوں کے سجدے ہوتے رہیں گے، علی علیہ السلام کا یہ احسان سلامت رہے گا کہ علی علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر کے تمام مسلمانوں کے سجدوں کی آبرو بچائی لی۔ دنیا نے چاہا تھا کہ بنت اسد پر شرک کا الزام لگائے، قدرت نے یہ انتقام لیا کہ ہر سجدے کو بنت اسد کا ممنون کرم بنا دیا۔ اب آپ کو اختیار ہے، چاہے اسے علی علیہ السلام کا احسان کہیں یا بنت اسد کے فرزند کا احسان کہیں یا ابو طالب کے لال کا احسان کہیں کہ اس نے سجدے کو سجدہ بنایا ہے، نماز کو نماز بنایا ہے، قربانی کو قربانی بنایا ہے، اور ایمان کو ایمان بنایا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ مالک کائنات نے ہر دور میں انتظام ہدایت کیا ہے، اور دنیا والوں نے ہر دور میں اس انتظام کی مخالفت کی ہے، اور اللہ والوں کے کمال کو نقص کا رنگ دینا چاہا ہے۔ اس لیے تو قرآن حکیم نے روز ازل اپنی ہدایت کی شان بیان کر دی تھی کہ میں نے خدا کی طرف سے ہدایت کہ میں بھی خدا کی طرف سے ہدایت کے لیے آیا ہوں، لیکن یاد رکھو مجھ سے ہر شخص کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، ہم نے اس قرآن کو شفا اور رحمت بنا کر نازل کیے ہے صاحبان ایمان کے لیے، یعنی یہ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن صرف ان افراد کے لیے جو صاحبان ایمان ہیں۔ اور بے ایمان کو اس قرآن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ صفحہ نمبر 192۔ اگلا پیراگراف ہے کہ دوسری منزل پر اعلان ہوتا ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن ہدایت ہے ان صاحبان تقوی کے لیے جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی قرآن ہدایت و رہنمائی ہے مگر صرف ان لوگوں کے لیے جو صاحبان تقوی ہیں اور غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اگلا پیراگراف،
قدرت نے واضح کر دیا کہ ہم نے ہر دور میں ہدایت کا انتظام کیا ہے، لیکن ہماری ہدایت سے وہی افراد فائدہ اٹھاتے ہیں جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں اور صاحبان تقوی ہوتے ہیں، صاحبان کردار ہوتے ہیں، غیب پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، ظاہر کے جلووں میں گم نہیں ہو جاتے ہیں، بلکہ ظاہر کے پردے ہٹا کر غیب کے جلوے دیکھ لیا کرتے ہیں۔ ان کا اعتماد صرف ظاہری نگاہوں پر نہیں ہوتا بلکہ دل کی نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں۔ وہ ظاہری نگاہوں سے نابینا بھی ہوتے ہیں تو دل کی نگاہوں سے ابو بصیر ہوتے ہیں۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ مولائے کائنات نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا جب وہب یمانی نے پوچھا یا علی علیہ السلام، آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے جس کی بندگی کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس خدا کی بندگی کروں جس کو دیکھا نہ ہو؟ لیکن یاد رکھو کہ وہ نگاہوں کے مشاہدے سے نہیں دیکھا جاتا، وہ ایمان کے حقائق سے دیکھا جاتا ہے۔ اب جس کے پاس حقیقت ایمان ہے وہ اسے دیکھ سکتا ہے، اور جس کے پاس یہ حقیقت نہیں ہے اسے اس کا جلوہ میسر نہیں ہو سکتا۔ اور کہیے تو عرض کروں کہ جب حقیقت ایمان کا حامل اس کے جلووں کو دیکھ سکتا ہے تو جو بقول پیغمبر کل ایمان ہوگا اس کے دیدار کا کیا عالم ہوگا۔ اور صفحہ نمبر ہے 193۔ اور اس کی نگاہوں میں جلوہ ربوبیت کس حد تک سمایا ہوگا۔ اسی جلوہ گری کا نتیجہ تھا کہ پیروں سے تیر نکل گیا اور خبر نہ ہوئی۔ انسان جلوہ ربوبیت میں گم ہو جاتا ہے تو اپنی خبر کہاں ہوتی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ عزیزان گرامی، یہ قرآن ہدایت الہیہ ہے، لیکن صرف صاحبان ایمان اور صاحبان تقوی کے لیے۔ پیغمبر بھی ہدایت مجسم ہیں، لیکن صرف صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کے لیے۔ راستہ سب کو بتائیں گے، دعوت سب کو دیں گے، لیکن راستے پر وہی آئیں گے جن کا ایمان سلامت ہوگا، جن کا کردار پاکیزہ ہوگا۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ روز اول دعوت ذوالعشیرہ میں دعوت پورے خاندان کو دی گئی تھی، لیکن ایمان لانے والا اور تصدیق کرنے والا صرف ایک ہی تھا، اور اسی ایک نے واضح کر دیا تھا کہ میں وہاں ہوں جہاں کوئی نہیں ہے، میرا بچپنا وہاں ہے جہاں کوئی بڑھاپا نہیں ہے، میں نے اتنا پہچان لیا ہے جتنا کسی اور نے نہیں پہچانا، اور میں وہ معرفت لے کر آیا ہوں جو دنیا میں کسی کو میسر نہیں ہے۔ یہ سب یہاں والے ہیں اور میں وہاں والا ہوں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور یہ ہم اپنے اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اگلی آڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔